ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ نرم ہے یا سخت؟ واشنگٹن میں اٹھ رہے ہیں کئی سوال، اور شام کی صورتحال پر انقرہ میں سہ فریقی اجلاس، صدر ٹرمپ کی شام میں حکمت عملی سے امریکی عہدیدار ہی پریشان۔ آج کے پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ اب اس میں پاکستان کو اپنا راستہ دیکھنا ہوگا۔ دنیا کا بدلتا سیاسی نقشہ جنوبی ایشیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ نیوز میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ ڈیلیٹ فیس بک کے ہیش ٹیگ بڑھتا جا رہا ہے۔ فیس موریت کے لیے خطرناک ہے یا فائدہ مند؟ مراد فیسٹیول یہاں منایا جاتا ہے جسے ہاوی دے بھی کہتے ہیں، اور 1400 سال پرانی ایک ادھوری شادی کی کہانی۔ ترکی، ایران اور روس کے صدور آج ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں شام میں تشدد کم کرنے کی کوششوں پر غور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے صدارتی محل میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کی۔ تینوں سربراہ شام میں مختلف فریقین کے حامی ہیں۔ روس اور ایران شامی صدر بشار الاسد کو اقتدار قائم رکھنے میں مدد دے رہے ہیں، جبکہ ترکی اسد حکومت کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی کچھ جنگجوؤں کے زیر انتظام شامی علاقوں میں فوجی آپریشن بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکہ نے داعش کو شکست دے دی ہے اور جلد ہی اس کے فوجی شام سے نکل جائیں گے۔ تاہم کئی اعلیٰ امریکی عہدیدار اس فیصلے سے متفق نظر نہیں آ رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف شام میں مشن ابھی ختم نہیں ہوا۔ ترکی، ایران اور روس کے صدور کی اس ملاقات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سرد جنگ کو ختم ہوئے بھلے 30 سال ہو گئے ہوں، اس کے اثرات سیاسی نقشے پر اب بھی نمودار ہو رہے ہیں۔ اس نئی سیاسی صف بندیوں کا جنوبی ایشیا پر کیسا اثر پڑ رہا ہے، جائزہ لے رہے ہیں ندیم یعقوب۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت ہمیشہ مخالف بلاکس کا حصہ رہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اور بھارت سوویت یونین کے کیمپ میں، مگر سرد جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، خصوصاً افغانستان میں، جہاں سوویت یونین کی واپسی کے بعد امریکہ نے اپنی افواج وہاں بھیجیں۔ عمومی طور پر جنوبی ایشیا میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ طویل مدتی تبدیلی ہے جو سرد جنگ کے خاتمے کا نتیجہ ہے، اور اس کا آغاز امریکہ کے بھارت کے قریب ہونے سے ہوا۔ اگر 11 ستمبر کے واقعات نہیں ہوتے تو شاید امریکہ اور بھارت اور بھی زیادہ قریب ہوتے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان فاصلے زیادہ ہوتے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا اثر و رسوخ کئی ممالک میں بڑھ رہا ہے، خصوصاً پاکستان میں۔ اس کی ایک وجہ پاکستان کی امریکہ سے مایوسی اور دوسرا بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں۔ تو آپ جنوبی ایشیا میں دو بلاک بنتے دیکھ رہے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران بھارت مالی اور دفاعی امداد کے لیے بڑی حد تک سوویت یونین پر انحصار کرتا رہا، جبکہ پاکستان امریکہ پر۔ مگر اب بھارت نے امریکہ کے ساتھ اہم دفاعی معاہدے کیے ہیں اور دونوں کے درمیان قریبی تجارتی اور معاشی تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ امریکہ اب اس کو رشین کانٹیکس میں نہیں دیکھتا، یقیناً چائنیز کانٹیکس میں دیکھتا ہے۔ میں اس کو ایک نیچرل ری الائنمنٹ سمجھتا ہوں۔ اس میں یقیناً امریکہ کا تعلق ہندوستان کے ساتھ زیادہ بڑھ رہا ہے، بیکاز وہ محسوس کرتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ مل کے چائنا کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے بنسبت پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پاکستان کو اپنا راستہ دیکھنا ہوگا۔ حالیہ بیانات اور واقعات سے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی تعین کر لیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے دنیا کی اہم معیشت چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ 80 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، مگر اب پاکستان نے روس کے ساتھ روابط کو فروغ دینا شروع کیا ہے۔ ہمارے بہت اچھے آج ملاقاتیں ابھی ریسنٹلی روس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان کی SCO کا ممبر بنا ہے لاسٹ ایئر، جس میں تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، روس ہے، چین ہے۔ روس کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، ہمارے ریجن میں، وہ ایک اہم اس کا پلیئر ہے۔ تو اس لیے we obviously will reach out to all friends and all partners on all issues of interest to the region and to Pakistan۔ مبصرین کا خیال ہے کہ جنوبی ایشیائی
ممالک اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئی صف بندیاں کریں گے جس سے ان کی سیاست پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ ندیم یعقوب کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اگر آپ کو جیو پالیٹکس میں دلچسپی ہے تو ایک ریسورس جو ہم وائس آف امریکہ میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے بکنگ انسٹیٹیوٹ کا نیو جیو پالیٹکس کا ویب پیج۔ اس ویب سائٹ پر آپ کو بہت عمدہ تحقیق اور دلچسپ تجزیے پڑھنے کے لیے ملیں گے، لہٰذا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا سیاسی اعتبار سے کیسے بدل رہی ہے تو ہماری ویب سائٹ urduvoa.com کے علاوہ یہ بھی ایک بہت کارآمد ویب سائٹ ہے۔ اب دیکھیں ہم انسائڈر ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جہاں روس اور امریکہ کے مفادات میں تضاد نئے بین الاقوامی اتحاد کو جنم دے رہا ہے، وہیں ان دو عالمی قوتوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ صدر ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی کے خواہش مند نظر آتے ہیں، لیکن امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی دخل اندازی سامنے آنے کے بعد کئی امریکی قانون ساز چاہتے ہیں کہ روس کی جانب صدر کا رویہ سخت ہو۔ اس وقت ہم چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس جو کیپٹل ہل پہ موجود ہیں۔ نیلوفر، حال ہی میں ہم نے دیکھا امریکہ سمیت کئی مغربی ملکوں نے روسی سفارتی عملے کو بے دخل کیا، لیکن صدر ٹرمپ اب بھی صدر پوٹن کے ساتھ روابط بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ جو ملے جلے پیغامات سامنے آ رہے ہیں، ان پہ واشنگٹن میں کیا رد عمل ہے؟ جی سارا، بالکل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو فون کر کے وائٹ ہاؤس میں جلد میٹنگ کی ایک دعوت کی ہے، جس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا رویہ روس کے ساتھ جتنا سخت ہے اور رہا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں رہا۔ تو کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس خود بھی اس طرح کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کا منتظر ہو تاکہ بین الاقوامی سطح پر اس کا یہ تاثر دور کیا جا سکے کہ وہ تنہا ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ منگل کے روز 3 بلکان ریاستوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد رپورٹروں نے صدر ٹرمپ سے روس کی جانب سے خطرے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا۔ روس کے ساتھ میرے مقابلے میں کوئی بھی زیادہ سخت نہیں، تاہم میرے خیال میں میرے صدر پوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں ایسا نہ کروں، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی قیادت میں امریکہ نے مزید تیل اور گیس برآمد کرنے پر توجہ دی اور امریکی فوج میں مزید سرمایہ کاری کی۔ ممکن ہے کہ ان دو چیزوں سے روس خوش نہ ہو، لیکن ماہرین کے مطابق برطانیہ میں سابق روسی ڈبل ایجنٹ کو زہر دیے جانے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں صدر ٹرمپ کی روسی صدر کو ملاقات کی یہ دعوت مذاق خیز ہے۔ روس ڈبل ایجنٹ کو زہر دیے جانے کے الزام سے انکار کرتا ہے۔ ایسے موقع پر جب روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، یہ صدر پوٹن کو وائٹ ہاؤس میں ملاقاتوں کی دعوت دینے کا وقت نہیں، خاص طور پر ان اعزازات کے باعث جو اس ملاقات کے سبب پوٹن کو ملیں گے۔ صدر پوٹن کے ساتھ معمول کی بات چیت الگ بات اور ایک ذمہ دارانہ چیز ہے جو ہم نے سرجنگ کی انتہا کے موقع پر بھی جاری رکھی، لیکن ایک سربراہ اجلاس کا ہونا، چاہے وہ واشنگٹن میں ہو یا ماسکو میں، یہ اس کے لیے صحیح وقت نہیں۔ آخری مرتبہ روس کے صدر کو 2005 میں وائٹ ہاؤس میں سربراہ اجلاس کی دعوت دی گئی تھی جب جارج ڈبلیو بش صدر تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم کے نئے ارکان بہت ممکن ہے اس دعوت پر اعتراض کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ایسا ممکن ہو، لیکن وائٹ ہاؤس میں اس پر سخت اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن اور مستقبل کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو اس ملاقات کے وقت پر شدید تحفظات ہوں گے۔ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سے ٹرمپ نے عہدہ سنبھالا ہے، روسی عہدیدار اس دعوت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح چین اور امریکہ اور جاپان کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے جیسے ہی صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد ان ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کی۔ ویٹس کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو سربراہ اجلاس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے کسی بڑے اعلان یا کچھ اہم پیش رفت کی ضرورت ہوگی۔ اور کل یعنی 5 اپریل کو روس سے 60 امریکی سفارتکاروں کے انخلاء کی بھی ڈیڈ لائن ہے۔ روس جو ہے وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں امریکی سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب امریکہ سے 60 روسی اہلکاروں کے انخلاء اور ایک سیاٹل میں روسی سفارت خانے کو بند کرنے کے لیے کہا گیا۔
ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ سامنے آتے رہیں، اور یہ وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ برطانیہ میں ایک روسی ڈبل ایجنٹ پر ہلاکت کا الزام جو ہے وہ روس کو ٹھہراتے ہیں، لیکن روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ جی سارا۔ رائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھی کیپٹل ہل سے، تھینک یو نیلوفر فار دس راؤنڈ اپ۔ پاکستان میں نمایاں ہونے والی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ افغان سینٹ میں یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے گزشتہ روز اراکین سینٹ نے تحریک کے لیڈر منظور احمد پشتین کے طرز کی ٹوپی پہنی اور ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ ملک کے اندر اور سرحد پار دہشت گردی کے خلاف اور امن کے لیے ہونے والے مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے پشتون عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور افغانستان کی حکومت کو بھی اس تحریک کی حمایت کرنی چاہیے۔ افغان صدر اشرف غنی پہلے ہی اس تحریک کی ٹویٹر پر حمایت کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کو تشویش ہے کہ اس تحریک کو افغانستان سے مدد بھی مل رہی ہے۔ پی ٹی ایم کی سرگرمیوں میں افغانستان کا کیا کردار ہے، یہی سوال ہم نے رکھا تحریک کے ایک رکن ثنا اعجاز کے سامنے۔ اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ کی حق میں ہونے والے احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ کے حق میں ہونے والے فیس بک پوسٹ، ویڈیوز یا ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، تو ہاں یہ سپورٹ تو ہے، اور صرف افغانستان سے نہیں ہے، اکراس دا ورلڈ ہے۔ جہاں جہاں پشتون آباد ہیں، جہاں جہاں انسان دوست لوگ آباد ہیں، وہ پشتون ہیں، نان پشتون ہیں، وہ سب اس تحریک کے حق میں بول بھی رہے ہیں اور مورل سپورٹ بھی دے رہے ہیں۔ پھر اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی بھی فائنینشیل سپورٹ کی یا کسی اور سپورٹ کی، تو ایسا سچ کچھ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے آئینی چوکاٹ کے اندر اس کی دستور کے نیچے اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں۔ ہم خدا نہ کرے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے آئین کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے دستور کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو جمہوری طریقے سے اور پرامن طریقے سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اس چارٹر کے نیچے۔ اس وقت جو فنڈنگ ہو رہی ہے ہمارے اپنے لوگ خود ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ ڈونیٹ نہیں کر رہے، ان کیش نہیں کر رہے، ان کائنڈ کر رہے ہیں، مطلب پوسٹر پرنٹ کر کے دینا، پیمفلٹ پرنٹ کر کے دینا، تو یہ کر رہے ہیں، اور اس کے باقاعدہ سے رسید ہیں ہمارے پاس جو پڑے ہوئے ہیں، جو کسی بھی وقت اگر کوئی بھی مانگے تو ہم آگے کر سکتے ہیں۔ یہ تھی پی ٹی ایم کی ایک ثنا اعجاز۔ پشتون تحفظ تحریک نے 8 اپریل کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور دہشت گرد افراد اور تنظیموں سے متعلق اقوام متحدہ کی تازہ ترین فہرست میں پاکستان سے تعلق رکھتے یا وہاں موجود 139 دہشت گردوں کے نام ہیں۔ اس فہرست کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اہم بین الاقوامی امور پر ماہرین کے تبصرے پڑھ سکتے ہیں اور بہت سی دلچسپ ویڈیو سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور کیا فیس بک نے جمہوریت کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے؟ اس بارے میں گفتگو ہوگی کچھ ہی دیر میں، اور ترکی میں صدیوں پہلے ادھوری رہ جانے والی ایک شادی کی تقریب میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے آج کے شو میں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات کے جواب میں 106 امریکی مصنوعات پر 25% اضافے کے ساتھ $50 بلین کے ٹیرفز عائد کر دیے ہیں۔ جن اشیاء پر ٹیرف لگائے گئے ہیں ان میں سویابین، گاڑیاں، ہوائی جہاز اور زرعی اشیاء شامل ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تجارتی مسئلے کے حل کے لیے کئی مواقع ضائع کر دیے۔ روس کے فورن انٹیلیجنس چیف نے الزام لگایا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر کیمیکل حملہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش ہے، اور لیکن یہ خبر سامنے آنے کے بعد کہ فیس بک کے 5 کروڑ امریکی صارفین کی معلومات ایک ووٹر فرم نے بآسانی حاصل کر لی اور پھر انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، مارکیٹ میں فیس بک کی قدر میں $100 ارب تک کی کمی آئی ہے اور بہت سے یوزرز بھی یہ پلیٹ فارم چھوڑ رہے ہیں۔ کیا فیس بک نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی؟ تفصیلات صبا شاہ خان سے۔ فیس بک کے سٹاکس کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں قانون ساز جواب طلب کر رہے ہیں اور فیس بک اکاؤنٹس ختم کرنے کے مطالبے کو لے کر ڈیلیٹ فیس بک موومنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ فیس بک جسے دنیا میں 2 ارب سے زائد لوگ استعمال کر رہے ہیں اور جو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، ان خبروں کے بعد سے مشکل میں ہے کہ اس کے 5 کروڑ صارفین کا ڈیٹا ایک ایسی فرم کو فراہم کیا گیا جو صدر ٹرمپ کو ان کی صدارتی مہم میں مدد فراہم کر رہی تھی۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ تنازع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیس بک نے بیرونی ڈیولپرز کو اپنے صارفین کے ڈیٹا تک کھلی رسائی دے رکھی تھی۔ اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فیس بک صارفین کی کالز اور میسیجز کی ہسٹری اپنے سرورز پر محفوظ کرتا رہا ہے۔ Terms and conditions, a lot of people
بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ میرے خیال سے چینج ہونا چاہیے کہ آسانی سے انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, اتنے بڑے بڑے لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہونا چاہیے. فیس بک کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کو جوڑنے اور جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کی قوت ہے, لیکن ساتھ ہی وہ اپنے صارفین کے رجحانات کا ایسا ڈیٹا بھی جمع کر رہا ہے جو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ تمام سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں. فیس بک جیسے کمپنیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ان کے ڈیزائن اور منافع کمانے کی حکمت عملی کے بارے میں اقدامات ہیں جو ان کے صارفین کی توقعات قائم کر رہے ہیں. یہ کوئی پائیدار حکمت عملی نہیں, وہ اپنے ہی کیے کو بھگت رہے ہیں. فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کہہ چکے ہیں کہ وہ فیس بک کے ہزاروں ایپس کا آڈٹ کریں گے اور فیس بک استعمال کرنے والوں کو بہتر طریقے سے تحفظ فراہم کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل کر پاتے ہیں. نیوز میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ ڈیلیٹ فیس بک کے ہیش ٹیگ بڑھتا جا رہا ہے. اب میرے پاس کوئی اینالیٹکس نہیں ہے کہ کتنا بڑا موومنٹ ہے, لیکن اگر انفلوئنشل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیٹ کر دو, بوائکاٹ کر لو, تو چینج, بڑے بڑے چینج آنے میں تو پورے دنیا کی تھوڑی چاہیے. دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں, اور یہی عمر الدین فیس بک کے لیے بھی کہتے ہیں. ان کے خیال میں فیس بک میں لاگ ان کرتے وقت آپ اس کی قیمت اپنی معلومات کی صورت میں ادا کرتے ہیں. فی الوقت فیس بک اور اس کے صارفین کے لیے بہت کچھ داؤ پر ہے. صبا شاہ خان, اردو VOA. جولائی میں پاکستان میں بھی پارلیمانی انتخابات متوقع ہیں, تو فیس بک جمہوریت کے مستقبل کو کیسے متاثر کر سکتی ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے سلیکان ویلی سے وابستہ بلاگر اور ٹیکنیکل کمیونیکیٹر سباحت اقبال اشرف سے. سباحت صاحب, ویلکم ٹو ویو 360. جو اسکینڈل فیس بک کا امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے, پاکستان میں فیس بک یوز کرنے والوں کے لیے اس سے کیا سبق ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل مجھے بلانے کا شکریہ. دیکھیے, اس میں سبق وہی ہے جو امریکہ میں ہے. پاکستان بھی اب ایک ماشاءاللہ سے جمہوریت ہے اور بہت تیزی سے اس کا ارتقائی عمل چل رہا ہے, اور ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی سیاسی طاقتیں, پارٹیاں جو ہیں وہ فیس بک کا, اس سے پہلے ٹویٹر کا اور باقی سب چیزوں کا استعمال کرتی ہیں. اور اب صارفین کے لیے دیکھنے والی بات وہی ہے جو امریکہ میں اب صارفین جس چیز کو فیس کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا عقل مندی سے, ہوشیاری سے فیس بک کا استعمال کیا جائے, جذباتی چیزوں کو اتنا دھیان نہیں دیا جائے, کیونکہ جذباتی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو برگلانے کے لیے وغیرہ بنیادی چیزیں. اس میں پھر جو کچھ بنیادی اقدامات جو صارفین کو کرنے پڑیں گے وہ وہی ہیں کہ اپنی سیٹنگز چیک کریں, دیکھیں کہ کیا کیا انفارمیشن وہ دے رہے ہیں اس کے لیے. اور اب فیس بک بھی چوکنا ہو گیا ہے. فیس بک اور باقی تکنیکی جو کمپنیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو تھوڑا سا بہتر بھی کریں گے. کچھ صارفین کو بھی عقل مندی سے اور ہوشیاری سے یہ چیزیں استعمال کرنی. یہ مجھے بتائیے, فیس بک پہ ایک چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں, کسی سٹوری پہ کلک کرتے ہیں, تو پھر فیس بک اسی طرح کے آپ کو مزید لنکس دکھاتا ہے. تو اس سٹوری سے کیا یہ بھی بات سامنے نہیں آتی کہ آپ کن چیزوں کو صرف کیوریوسٹی میں بھی, تجسس میں بھی آپ جن چیزوں کو کلک کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مزید سوچنا پڑے گا؟ بالکل یہی میں کہہ رہا تھا کہ صارفین کو تھوڑا سا ہوشیاری سے چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی, اور پھر جو چیزیں جذباتی ہیں یا جو بھی خبر نقلی لگے, فیک نیوز جس کو اب کہنے لگے, وہ عام طور پہ نقلی ہی تو اس کو پہلے ہی کلک نہ کریں. اچھا, دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیس بک اوور آل جس طرح اس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کیا ہے, پاکستان کے اگر ریفرنس سے دیکھا جائے تو اظہار کی آزادی بھی ایک طرح سے لوگوں کو مزید ملی. جو وہ سوچتے ہیں وہ فیس بک پہ کہتے بھی ہیں, جو جمہوریت کے لیے اچھا ہے ایک طرح سے. لیکن کیا جو جمہوری عمل ہے, الیکشنز کا خاص طور پہ جو پروسیس ہے, ٹیکنیکلی فیس بک کیا اس کو منفی طور پہ متاثر کر سکتا ہے, یا ابھی پاکستان اپنے آپ کو سیف محسوس کرے؟ نہیں, دیکھیں, سیف تو محسوس کرنے کی ہو رہی ہے, کیونکہ فیس بک تو صرف سب سے نئی چیز ہے. اس سے پہلے ٹویٹر اور باقی چیزیں بھی ہمارے یہاں سیاسی پارٹیاں بھی استعمال کرتی رہی ہیں, اور ہمارا ملک جیو پولیٹیکلی خاصا اہم ہے, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی حریف ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, اور وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات بھی صارفین کو, حکمرانوں کو, انڈسٹری کو پاکستان میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہاں یہ استعمال ہو, جیسے کہتے ہیں نا پاکستانی سیاست میں, یہ ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے, اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں سب کو, صارفین کو, حکمرانوں کو, انڈسٹری کو بھی پاکستان میں خود تھوڑی سی سمجھ بوجھ پھیلانی پڑے گی, اور تھوڑی سی خود بھی
اپنے ٹولز اور اپنے سائٹس استعمال کرنی پڑیں گی، اور جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں کریں. تو یہ کہنا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے، فیس بک ہے اور فیس بک کی طرح کی اور چیزیں ہیں اور ان کا اثر ہوگا. اور تو تمام سوشل میڈیا یہ جو ہے وہ کیئرفلی استعمال کرنا ہوگا، احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا. اس میں صرف فیس بک ہی نہیں، دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں، اور پھر جو تھرڈ پارٹی ایپس جو ہم اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے. تو ہر لحاظ سے ہی کیئرفل ہونا پڑے گا. سبات اقبال اشرف ہمارے ساتھ تھے سلیکان ویلی سے، تھینک یو ویری مچ. اور ترکی کے شمال مشرقی صوبے دیار باکر اب آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس کے شہر سلوان میں پچھلے 1400 سال سے ہر سال ایک شادی کی تقریب منائی جا رہی ہے. یہ شادی ہے کس کی؟ آئیے دیکھتے ہیں. ترکی کے دیار باکر صوبے کے علاقے سلمان میں شادی کی اس تقریب کا کوئی دلہا ہے نہ دلہن. یہی نہیں، یہ تقریب صدیوں پہلے ادھوری رہ جانے والی شادی کی ہے. یہ معاذ بن سابل کی شادی کی تقریب ہے. معاذ مسلم فوج کے کمانڈر تھے اور ترکی کے اس علاقے کو فتح کرنے آئے تھے. اپنی شادی کی تقریب سے کچھ روز پہلے انہیں ایک جنگ میں حصہ لینا پڑا جس میں وہ انتقال کر گئے. یہاں دفن ہونے والے شخص کا نام معاذ بن سابلی ہے. یہ ہماری روایت بن چکی ہے. ملک کے مشرقی اور جنوب مغربی علاقے سے سینکڑوں افراد اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. دیار باکر میں شہر سے 120 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے کے درمیان سینکڑوں لوگ ہر سال کمانڈر کی شادی کی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں. کچھ لوگ گھڑ سواری کرتے ہیں اور کچھ 3 روز تک جاری رہنے والی اس تقریب کو اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں، جبکہ خواتین ہاتھوں پر مہندی سجائے اس تقریب میں شرکت کرتی ہیں. مرات فیسٹیول یہاں منایا جاتا ہے جسے حاویدے بھی کہتے ہیں. ہر سال اسی دن ہم معاذ بن سابل کی شادی کی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں. آج تقریب کا آخری روز ہے. کمانڈر معاذ بن سابل شادی کی خواہش لیے جاں بحق ہو گئے، لیکن ان کی یاد میں سینکڑوں سالوں سے ان کی علامتی شادی کی تقریب منائی جا رہی ہے. وردہ خلیل، اردو VOA. اور جانے سے پہلے ملتے ہیں انڈونیشیا کے ایمان سلیمان سے، ایک مقبول فٹ بال کھلاڑی جس کی صرف ایک ٹانگ ہے اور دونوں پاؤں بھی نہیں، لیکن گول بچانے کا انداز اور پھرتی ایسی ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے. ایمان کو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے کا شوق تھا، لیکن ان کے والدین پریشان تھے کہ بچے ان کا مذاق اڑائیں گے. ایمان نے اپنی ہمت سے چلنا سیکھا اور بالآخر فٹ بال کا میدان مار لیا. آج 30 سالہ ایمان کے فینز انہیں دیکھنے دور دور سے آتے ہیں اور ان کی ویڈیوز آن لائن بھی شیئر کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. اپنی رائے اور تجاویز آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.